مسیح خدا میں میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک خاندان کی عید مناتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا پاک خاندان تمام مسیحی خاندانوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہ عید ہر سال خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی عید کے فوراً بعد آنے والے اتوار کو منائی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم کلیسیا میں پہلے خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خاندانی زندگی کے معیار پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ خاندان خدا کا تیار کردہ منصوبہ ہے۔ یہ معاشرے کا وہ بنیادی جزو ہے جس میں والدین اور بچے ایک دوسرے میں قائم رہتے اور بلوغت پاتے ہیں۔ تثلیثی خدا یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس بذات خود خاندان ہوتے ہوئے انسانی خاندان کا انتخاب کرتے ہوئے بنی نوع انسان کی نجات اور تمام خاندانوں کو پاک کرنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ پاپا اعظم پولس ششم فرماتے ہیں کہ پاک خاندان ناصرت کا وہ سکول ہے جہاں پر زندگی کا صحیح علم اور روحانیت کی اعلیٰ و عرفہ حقیقتوں سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ اس لیے پاک خاندان تمام خاندانوں اور معاشروں کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ یشوع بن سراق کی کتاب سے لی گئی ہے، یہ بنیادی طور پر چوتھے حکم یعنی اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں عزت کر کی تشریح ہے، جبکہ دوسری تلاوت بطور شوہر، بیوی، ماں، باپ اور بچے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی برداشت کرنے، معاف کرنے اور پیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس ایک مکمل خاندان کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ آج کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم شادی کے ساکرامنٹ کی بڑھوتری کے لیے کام کریں، وہ ساکرامنٹ جو کہ مرد اور عورت کو شوہر اور بیوی کے بندھن میں باندھتا ہے۔ خاندان خدا کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے، کیونکہ ہم اپنا خاندان چنتے نہیں بلکہ ہمیں عطا کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس تحفہ کو محبت اور ایمان اور امید کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ بنیادی طور پر خاندان کی ابتدا اسی لمحہ سے ہو گئی تھی جب خدا نے سوچا کہ انسان کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، اور ہوا کی صورت میں آدمی کو ایک ساتھی فراہم کیا۔ ان سب سے بڑھ کر شادی پر سب سے بڑی الہی برکت پھلدار ہونے کی ہے، کیونکہ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ پھلدار ہونے سے مراد صرف اولاد کا ہونا ہی نہیں بلکہ محبت بھی اس میں شامل ہے، جس سے دنیا کو معمور و محکوم کیا جا سکتا ہے۔ خاندان انسانی معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے، اور خاندان کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ خاندان کی اہمیت کو اشکارا کرنے کے لیے خود خدا یسوع مسیح کی صورت میں مریم اور یوسف کے خاندان میں جنم لیتا اور ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اسی طرح پاک خاندان کی خصوصیت اس حقیقت میں بھی پنہا ہے کہ خود خدا یسوع مسیح کی صورت میں اس خاندان کا فرد تھا، اور یہ سب ایک دوسرے کے مشن سے واقف تھے اور سمجھتے تھے کہ کس طرح خدا کے مشن کو قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مختلف ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے پرسکون زندگی گزارنی ہے۔ ایک امریکن کہاوت ہے کہ باپ بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ کہاوت ہے کہ جو بطور کیتھولک ہوتے ہوئے ہمیں قبول کرنی ہے، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے، مگر اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ خدا نے خداوند یسوع مسیح، مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے ذریعے ہر خاندان کے لیے اپنی مرضی کے مطابق منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ خود ساز محافظت اور محبت کا تجربہ کرے، جو کہ بطور مرد باپ اور بطور عورت ماں ہی فراہم کر سکتی ہے۔
اگر خدا چاہتا تو وہ محض عورت کو ہی بلا سکتا تھا کہ اس کے مشن کو یسوع مسیح کے متجسم ہونے سے تکمیل کو پہنچائے، مگر اس نے مقدسہ مریم کی حفاظت کے لیے حضرت یوسف کو بلایا تاکہ وہ مقدسہ مریم کا محافظ اور پالنے والا باپ ٹھہرے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر بچے کے پاس خاندانی زندگی کا فرد ہونے کا حق ہو۔ آج کی عید معاشرہ اور کلیسیا دونوں پس پردہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ ایک مقدس ادارہ ہوتے ہوئے خاندان کا ایک منفرد اور اہم کردار ہے۔ معاشرے کی نشو نما اور بقا خاندان پر ہی منحصر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خاندان کا صحیح قانون بھی سکھاتی ہے، جو کہ فطرتی طور پر اپنایا گیا قانون ہے، یعنی باپ، ماں اور بچے۔ خاندان کے نام پر دوسرا کسی قسم کا ملاپ، یعنی مرد کا مرد اور عورت کا عورت کے ساتھ ملاپ، اس قدرتی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی غیر فطرتی ملاپ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ ابتدا میں خدا نے نر و ناری بنایا۔ خدا نے آدم کی پسلی لے کر دوسرا آدمی نہیں بنایا تھا کہ آدم اس کے ساتھ ملاپ کرے، بلکہ عورت بنائی تھی۔ پہلی تلاوت خاندان کے تین اہم اجزاء باپ، ماں اور اولاد کی ذمہ داریاں اور اہمیت بیان کرتی ہے۔ ہر ایک جزو کی دوسرے کے ساتھ رشتہ کو بیان کرتی ہے۔ بچوں پر باپ کی عزت کرنا اور ماں کا بچوں پر اختیار خدا کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے۔ ہر کسی کی اپنی خاصیت اور اہمیت ہے۔ مقدس پولس رسول بھی بچوں پر ماں باپ کی عزت کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، جبکہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے وفادار اور عزت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ خاندان کی بقا کے لیے مقدس پولس رسول ہمیں مسیحی اقدار کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ خاندان میں ہوتے ہوئے ہمیں رحم دل، مہربان، صابر اور معاف کرنے والے بننا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ مگر آج بہت سارے خاندان امن و سلامتی میں نہیں رہتے، بلکہ محبت کا لباس پہننے کی بجائے خاندان کا لباس پہنتے ہیں، اور پولس رسول اس لیے خاندان کے تمام اجزاء کے کردار ان پر واضح کرتا ہے کہ بیویوں خداوند میں جیسا مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں کو پیار کرو، ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے بچوں، اپنے ماں باپ کے ہر ایک بات میں فرما بردار رہو۔ اے والدو، اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ ان تمام اقدار اور کرداروں سے بڑھ کر انجیل مقدس خاندان کی ایک اور اہم خصوصیت بیان کرتی ہے، اور وہ ہے دعا اور اتحاد۔ جیسے مریم اور یوسف اکٹھے یسوع کو ہیکل میں نظر کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے دعا کی۔ پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے مشکلات سے گھبرانا نہیں، کیونکہ مریم اور یوسف بھی مشکلات سے گھبرائے نہیں تھے۔ پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، مگر ضرورت صرف اس پیغام کو سننے اور سمجھنے کی ہے۔ جس طرح مریم اور یوسف نے پیغام کو سنا اور الہی ہدایات پا کر تمام مشکلات پر فتح یاب ہوئے۔ پاک خاندان سکھاتا ہے کہ ہمیں ہم آہنگی سے اکٹھے کام کرنا ہے، جس طرح یوسف اور مریم نے اکٹھے مل کر یسوع مسیح کو ڈھونڈا تھا۔ پاک خاندان ہمیں تابع داری کی قدر سکھاتا ہے، جس طرح مریم اور یوسف خدا کے فرما بردار رہے، یسوع مریم اور یوسف کا فرما بردار رہا۔ اسی طرح پاک خاندان ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں، کہ جس طرح جب یسوع قافلہ میں نہ پا کر مریم اور یوسف پریشان ہوئے تھے۔
آئیں ہم اپنے اپنے خاندانوں پر غور کریں اور سوچیں، کیا میرا خاندان پاک خاندان کے نقش قدم پر چلتا ہے کہ نہیں؟ کیا میں شوہر، بیوی، باپ، ماں، بیٹا، بیٹی ہوتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتا یا کرتی ہوں یا نہیں؟ آپ سب کو پاک خاندان کی عید بہت بہت مبارک ہو۔